آج ہم بات کریں گے کہ کیا انجیل مقدس کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے اچھی بات ہے؟ نہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ ہر مسلمان قرآن کے علاوہ کسی بھی آسمانی کتاب کو پڑھنے سے ڈرتا ہے؟ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دوستوں، حقیقت تو یہ ہے جب کوئی بھی مسلمان اپنی سچی نیت کے ساتھ انجیل مقدس کو پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ وہ کچھ سیکھے اور خدا کے کلام میں سے کچھ جان سکے۔ دوستو، میں کچھ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں اور پیسنجرز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اگر 7 وقت آپ کا گناہ ہو چکا ہے، آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا گوشت کھانے سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر 2 شخص اگر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، کسی ایک کی بیوی اس کو بچانے آئے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ میں اپنے وردین بیٹیوں کو لا کے جوان بیٹیوں کو لا کے آپ کو دوں گا، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، ریپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی کے حساب سے۔ اور عورتوں کا حقوق جو ہے نا ان کے پاس نہیں ہے۔ عورتیں جو ہے نا ہمیشہ خاموش ہونا چاہیے اور تعلیم سے جو ہے نا محروم ہونا چاہیے، اور مرد کے اوپر اتھارٹی سے اوور نہیں کرنا چاہیے اور خاموشی سے زندگی گزارنا چاہیے۔ ہر کسی کا بیٹا جو نافرمان نکلا تو اس کو پتھروں سے مار کر اس کی موت کی سزا دینا چاہیے۔ اور یہ سب جتنے بھی میں پڑھ چکا ہوں پیسیجز، یہ قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں ہے۔ اور سولومن اسحاق بتاتا ہے کہ بائبل پڑھا کرو۔ واہ، ویری نائس، گڈ۔ میں جانتا ہوں بہت سارے مسلمان ڈرتے ہیں انجیل مقدس پڑھنے سے۔ وہ جانتے ہیں کہ انجیل مقدس پڑھنے سے جس طرح بہت سارے لوگ اسلام سے خارج ہو کر مسیحت میں آ گئے، اسی طرح کہیں وہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں اور مسیح نہ بن جائیں۔ Uncle looking for his false teeth. Please try this in talking. Please try this in the Ben I renounce Christianity, man. Ben I renounce Christianity, man. Attendance at churches and other places of worship is in decline right across the country, forcing a number of those churches to close their doors. Well, if you look at the data from 10 years ago and ask people, how often do you go to church? We had 23% 10 years ago, and now you see about 15% that are going on a regular basis. And so how are the churches dealing with these, the lack of people coming through their doors? For a lot of them, they're closing, of course. And it's the Catholic Church is losing about 80% of its young people. Assalamu alaikum. My name is Jamie, and I converted to Islam a week and a half ago. دوستو، یہ شخص ہے سولومن اسحاق، شیطان انجینئر نے اسلامک انجینئر اپنا نام رکھا۔ اس نے بتا رہا یہ ایک ماڈل تھی جو مسلمان ہو چکی ہے، آپ اس کی وائس سن چکے ہیں۔ اور پریسٹ نے دیکھے کس طریقے سے نا عورت کی چھاتیاں دبا رہا ہے۔ یہ ان کا جو نا مذہب سکھاتا ہے، یہ ایک بس خیالی ہے ان لوگوں کی ہر چیز میں۔ اور جتنے بھی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، دین عبید اللہ ہو یعنی تو اینڈرو کیرسن ہو، یہ جتنے بھی ہیں نا کرسچن سے مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بتا رہا کہ بائبل پڑھا کرو۔ آپ اس سے پہلے کلپ دیکھے ہوں گے ان کے آیاتاں بائبل میں کس طرح لکھے۔ اگر میں بیان کروں گا مجھے خود شرم آتی کس طریقے سے الفاظ یہ لوگ جو نا ہاتھوں سے لکھی سو۔ اور بائبل ہم کیوں نہیں مانتے، آگے آپ کو میں کلپ میں بتاؤں گا کیا وجہ سے ہم نہیں مانتے، اور اس کی آیاتوں کا پورا ہم جواب دیں گے۔ یہ ایک آیت نکالتا جبکہ اس کی خود بائبل اس کو نہیں معلوم ہے اور یہ قرآن کا ترجمہ کرنے چلا۔ یہ تو وہی حساب ہو گئی 100 چوہے کھا کے بلی ہچو چلے گئی۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توریت اور انجیل اللہ کا کلام ہے تو کیا اس کے اندر کبھی رد و بدل آ سکتا ہے؟ قرآن ہمیں اس بات کا خود جواب دیتا ہے۔ سورہ الانعام قرآن چیپٹر 6 آیا 115 میں اللہ خود فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتہ، یعنی کہ اللہ کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ کے کلام میں۔ یہی بات تو پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ قرآن کی مکالمات کی بات چل رہی ہے، تمہاری کتابوں کی نہیں ہے۔ اور بہترین جواب سنیے پروف کے ساتھ میں۔ We Muslims do not believe all the revelations revealed by Allah to the prophets of previous generations are lost, except Torah, the revelations revealed to Moses, Psalm, the revelations revealed to David, and Gospel, the revelations revealed to Jesus. Bible do not have Gospel of Jesus. Bible have Gospel of Mark, Matthew, Luke, and John. And Al-Quran do not recognize Mark, Matthew, Luke, and John, or any other authors of Bible.
نہیں ہوتا۔ اور یہی مسلمان جب خدا کے لا تبدیل کلام کو پڑھتے ہیں انجیل مقدس میں میتھیو چیپٹر 40 ورس 35 میں، آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، تب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہماری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری کتابیں آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے نہیں نکال سکتے، آپ وہ پیجز نکال دیں بیچ میں سے، تاکہ جو مسلمان جگہ جگہ یہ لگا رہے ہیں ہماری ڈبیٹس کے اندر، وہ یہ کتاب سامنے کر دیتے ہیں معتد بہی کلام مقدس، کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بائبل بدل گئی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ سن لو جواب، آپ کے لوگوں کی زبانی ہے بائبل بدل گئی ہے، یہ اور ایک منہ توڑ جواب آپ کو۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب یعنی تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔ یہ جو 4 کتابیں ہیں ہم لوگ نہیں مانتے مسلمان، یہ آپ کو جواب ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو شرم حیا ہے تو آگے ویڈیو بنائیں گے، سوالات آپ کو کرنا مجھے کرو۔ یہ کتابیں جو نا کرپٹڈ ہے، اور یہ اوریجنل کتابیں جو نا گما چکے ہیں۔ یہ جو ہے آپ جو ہے نا جس حساب سے آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور آپ کو جو نا بائبل آپ کو گاسپل جو جیزس کے حساب سے نہیں ہے، مارک، میتھیو، لیوک، جان کے حساب سے، ان کو قرآن جو ہے نا ریکگنائز نہیں کرتا، اسی لیے ہم لوگ نہیں مانتے۔ دوستوں اب ہم چل کے سنیں گے معروف اسکالر جاوید احمد گامدی کی زبانی، اور سیکھیں گے کہ کیا ہر مسلمان کو انجیل مقدس پڑھنی چاہیے؟ کیا مسلمانوں کو جو بائبل ہے وہ پڑھنی چاہیے؟ مسلمانوں میں سے دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو عوام ہے، تو عوام تو اتنا ہی مطالعہ کرتے ہیں جتنا ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، محققین ہے، دین کے صحیح طالب علم ہے، ان کو بائبل ضرور پڑھنی چاہیے۔ جاوید احمد غامدی صاحب بتا رہے ہیں کہ بائبل ضرور پڑھنا چاہیے۔ کون سی بائبل؟ اوریجنل بائبل کدھر ہے؟ بائبل جیزس کدھر ہے؟ بائبل عیسیٰ کدھر ہے؟ یہ اور جاوید احمد غامدی صاحب جو نا اپنے دماغ کے حساب سے، وقت کے حساب سے جو سوال آتا ہے اس حساب سے جواب دے کے نکل جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں منافق۔ آگے ان کا دوسرا کلپ دیکھیے، بائبل کے بارے میں کس طریقے سے خیال پیش کرے اپنا، بائبل کس طریقے سے جو نا اوریجنل ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ سولمانی صاحب بولتا ہے کہ مسلمان جو نا بہت تیزی سے کرسچینٹی میں جا رہے ہیں۔ میں پیو کی رپورٹ لگاتا ہوں، آپ دیکھو کس طریقے سے جو نا کرسچنز مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ بائبل میں کیا بہت تحریفات ہوئی ہیں، میں پڑھتا ہوں اس کو تو دیکھتا ہوں کہ اس میں خدا کی وحدانیت بیان ہوتی، آخر وہ کیا تحریفات ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ لفظ بائبل بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو کتاب ہے اور یہ رسالہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے صحیفہ آپ چھوٹی ہے، ایک بک لیٹ، چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے گئے، یہ بات قرآن مجید نے بتا دی۔ یہ جتنے صحیفے اور یہ ان کو اکٹھا ایک والیوم میں کر کے نیو ٹیسٹمنٹ میں جمع کر دیے، تو بائبل ساری کی ساری اللہ کا الہام نہیں ہے۔ اس میں تورات ہے، اس میں انجیل ہے، اس میں زبور ہے، اس میں نبیوں کے صحیفے ہیں، اور یہ اگر بائبل 1500 صفحے کی ہوتی ہے تو یہ ملا کے کوئی 150-200 صفحے کے ہیں، تو یہ گویا 2/3 سے بھی زیادہ بلکہ 3/4 سے بھی زیادہ ہسٹری ہے، اور اس میں الہامی کتابیں بھی ہیں۔ تو الہامی کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہوا، صاف پاک ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ انجیل مقدس کو پڑھیے تاکہ آپ خدا کے لا تبدیل کلام کو جان سکیں۔ دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا میرے ویڈیو صبر سے دیکھنے کا۔ لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی ایک ہی خود ملتی ہے۔ کم ٹو اسلام ٹو جنہ وے آف لیونگ ہیئر آفٹر۔ تھینک یو۔